اور انگنت احسانات انعامات ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں جن سے ہم مستفید ہیں۔ اگر ان نعمتوں کو شمار میں لانے کی کوشش کی جائے تو یہ ناممکن ہے۔ ان تمام نعمتوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ایک نعمت جو ہے وہ تمام نعمتوں سے بھاری نعمت ہے، وہ دین اسلام کی ہے، اور اس کی بیس عقیدہ توحید ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن ہی اس کی طرف دعوت دیتے ہوئے صفا پہاڑی کے اوپر اس کی بشارت بیان فرمائی تھی۔ پہلے اپنا کردار پیش کیا، فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ هَلْ وَجَدتُّمُونِي صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا، میں نے زندگی کا کثیر حصہ آپ کے اندر بسر کیا ہے، مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ ما جربنا علیک الا صدقا، سب نے یک زباں ہو کے یہ اقرار کیا کہ ہم نے آج تک آپ کی زبان سے سچائی کے علاوہ کچھ نہیں سنا۔ تو فرمایا جو اب میں بات کرنے والا ہوں یہ بھی حق کے اوپر مبنی ہے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک عرب والعجم، عجم میں حکومت تمہاری ہوگی، عرب میں حکومت تمہاری ہوگی۔ آج کلمہ پڑھنے والے کم نہیں ہیں، نہ ہی بیت اللہ کی طرف بڑھنے والے قدم کم ہیں، لیکن آج دنیا کے اندر کوئی مجبور اور مظلوم کوئی قوم نظر آتی ہے تو وہ مسلمانوں کی۔ دنیا کے خطے کے اوپر کوئی ایسا خطہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم آزادی کے ساتھ عزت کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ حالانکہ بحیثیت مسلمان کے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ساری کائنات کو بنانے والا بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، سارے نظام چلانے والا بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جیسے بنانے میں کسی نبی پیغمبر رسول جن فرشتے انسان کا عمل دخل نہیں ہے، اسی طرح سارے نظام چلانے میں بھی کسی کا رائی کے برابر عمل دخل نہیں ہے۔ یہ اللہ سورہ آل عمران میں ہم سے اقرار بھی کرواتا ہے، کہو قل اللہم مالک الملک، اے اللہ تو تمام جہانوں کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے جب چاہتا ہے چھین لیتا، وتعز من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو ذلیل کرتا ہے۔ بیدک الخیر، خیر کے بھلائی کے کامیابی کامرانی کے دروازے تیرے ہاتھ میں، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ کسی کے لیے فضل کا دروازہ کھول دے کائنات مل کے اس کو بند کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ لیکن اللہ نے ایک قانون بنایا ہے، اٹل فیصلہ فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، کہ ہم نے کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلی جب وہ خود کوشش نہیں کرتے۔ آج ہر مسلمان کے اندر ایک درد ہے کہ اسلامی ریاست قائم ہو جائے، کوئی عمر بن خطاب جیسا حکمران مل جائے، کوئی عمر بن عبدالعزیز جیسا کردار اپنانے والا خوش نصیب پیدا ہو جائے، لیکن یہ دعوے موجود ہیں، یہ دعائیں موجود ہیں، لیکن پریکٹیکل کردار نظر نہیں آتا۔
دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ریاست مدینہ کی بنیاد انہوں نے رکھی، کن حالات میں رکھی، اور کیا کیا وہ اصول تھے، کیا ان کو ہم اپنانے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھو میرے بھائیوں، ریاستیں ملتی ہیں، پہلے اسلامی کردار اپنایا جاتا ہے، پھر اسلامی معاشرہ بنایا جاتا ہے، پھر اللہ خوش ہوتا ہے جب اسلامی معاشرے معرض وجود میں آتے ہیں تو پھر انعام کے طور پہ اللہ خلافتیں اور امارتیں دیتا ہے۔ یہ اللہ نے دینا ہے، لیکن معیار کے اوپر پورے اتریں گے تو اللہ وعدے پورے کرے گا۔ اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ہم نے وعدہ کر لیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ضرور ان کو دنیا کے اندر حکومت عطا فرمائیں گے، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح پہلے لوگوں کو ہم نے حکومت عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں کیسے، دیکھو ہمیشہ اللہ نے کمزوروں سے کام لیا۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، نمرود کے مقابلے میں بظاہر کوئی قوت تھی، غالب کون آئے؟ فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ غالب کون ہوا؟ کس کو اللہ نے حکومت دی؟ نوح علیہ السلام کے مقابلے کے اندر 5 بڑے بڑے سردار، اور بظاہر نوح علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ 80 افراد۔ غالب کون آئے؟ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، معیار پہ تم آ جاؤ، انعام میں دے دوں گا۔ آج بھی حکومتیں دعویٰ کرتی ہیں کہ جی ریاست مدینہ کے چرچے ہیں، ہم بھی درد رکھتے ہیں، لیکن وہ اصول اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو جن کو دیکھ کے اللہ یہ انعام دیتا ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ مکے کے اندر ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جینا دوبار کر دیا۔ طارق بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے میں مکے کے اندر آیا، کیا دیکھتا ہوں عجیب منظر تھا کہ ایک شخص آگے آگے چل رہا ہے اور وہ آوازہ بلند کر رہا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، او لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پیچھے پیچھے ایک شخص چلنے والا اپنے کپڑے میں پتھر اٹھائے ہوئے تھا، پتھر اٹھاتا ہے اور پیچھے سے زور کے مار کے کہتا ہے یا ایھا الناس لا تصدقوہ فإنہ کذاب۔ نعوذ باللہ کہتا ہے کہ اور لوگوں اس کی تصدیق نہ کرنا، کائنات کے اندر سب سے جھوٹا شخص یہ ہے۔ یہ حالات پیدا ہو گئے تھے۔ پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ یہ آگے آگے چلنے والا محمد نامی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرنے والا، اور پیچھے اس کا چچا ابو لہب ہے۔ حالات ایسے تھے کہ خانہ کعبے کے اندر بھی معاف نہیں کرتے تھے، کبھی اوجری ڈالی جاتی، کبھی عقبہ بن معیط بدبخت جو ہے آپ کے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے بل دے کے کھینچتے ہوئے نظر آیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں جرم کیا تھا، دیکھ کے دوڑے اور پوری قوت کے ساتھ اس بدبخت کو دھکا دیا اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور اس ہستی کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اللہ نے حکم کیا میرے محبوب پیغمبر چل، یہاں پہ وہ ریاست نہیں بڑھنی، ریاست تو بڑھنی یثرب کے اندر۔ پھر نکلے، پھر پیچھا کیا گیا، سراقہ پہنچا، سر پہ پہنچا۔ جو قوم، جو جماعت خلافت کا جذبہ لے کے نکلتی ہے اس کا محافظ رب ہوتا ہے۔
اس کا محافظ رب ہوتا ہے، اس کا کوئی کچھ بگاڑ سکتا نہیں۔ لیکن نکلے تو صحیح، کھڑے تو ہوں۔ آخر 3 دفعہ پوری قوت کے ساتھ پہنچا کہ 100 اونٹ کا انعام پاؤں گا، لیکن گھوڑا دھنس گیا، آخر امان طلب کی اور اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ تحریک کچلنے والی نہیں ہے، دل کا محافظ رب ہے، یہ دنیا میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے۔ جب منزل پہ پہنچے تو حالات تبدیل ہو چکے تھے۔ پہلے تو مسلمان، یہ ایک گروہ تھا عبداللہ بن ابی کا جو یثرب کا سردار بننے ہی والا تھا، تو بس چند مسلمان ہوئے، تو مسلمان ہونے کے بعد یہ سلسلہ منقطع ہو گیا، اور ایک یہودیوں کا گروہ تھا، اور معیشت سود کی بنیاد پہ تھی، معیشت کے اوپر ہولڈ یہودیوں کا تھا۔ ایسے حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ قوت مسلمانوں کے پاس نہیں تھی، بظاہر قوت یہودیوں کے پاس تھی، اور بڑی خباستیں منافقین کرتے تھے۔ ترمذی کی حدیث ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں پہلی مجلس میں جب اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو یہودی جو ہے انہوں نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ مکے کے معاشرے کا شیرازہ بکھیر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اب یثرب کی باری ہے۔ اس نے باپ کو بیٹے سے الجھا دیا، بیٹے کو باپ سے لڑا دیا، بیوی اور خامد کا فتنہ برپا کر کے دکھا دیا، بھائی بھائی کو الجھا دیا، اور اب یہاں یثرب کے بھی حالات یہ پیدا ہونے والے۔ یہ فطری علم تھا، فطری ایک نظام تھا جو اللہ رہنمائی کر رہے تھے۔ آج بھی اگر ان اصولوں کو ہم اپنا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے پورے کر دے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، میں نے وعدہ کر لیا، اور اللہ سے بڑا کون ہے جو وعدوں کو پورا کرنے کا اختیار رکھتا؟ اور میرے بھائیوں، وہ تو ان اوصاف کا عامل ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ وہ تو جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کسی کی ڈیوٹی لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتا ہے کون ہو جا، ہو جاتا ہے۔ کام کو ڈائریکٹ کہتا ہے، کوئی ہے ایسی ہستی جو کام کو ڈائریکٹ کرے، کہے تو وہ ہو جائے، اور کر کے دکھایا۔ یہ ساری دھرتی کے اوپر جتنی زیب و زینت نظر آتی ہے، کون کہہ کے فیکون کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے کے اندر کے لوگ حیران تھے، پتہ نہیں یثرب میں کیا ہونے والا ہے۔ اور پہلی مجلس کے اندر عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں جب آیا تو پہلی نظر، یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے، پہلی نظر جب پڑی تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ ہستی جھوٹ بولنے والی نہیں ہے۔ اور پھر بیان شروع ہوا۔ اللہ کے نبی نے 4 اصول بیان فرمائے، اگر ان 4 اصولوں کو ہم اپنا لیں، اللہ کی قسم آج بھی اللہ ہمیں وہ خلافت کا انعام عطا فرما دے۔ اور یہ ہونا ہے، ہم نہیں کریں گے، اللہ کسی اور سے کام لے لے گا۔ رد کرنے پہ آئے تو خدمتگار چاچے کو رد کر دے، سلیکٹ کرنے پہ آئے تو وقت کے فرعون ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو سلیکٹ کر لے، اس کو کون پوچھنے والا ہے؟ دعا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ کی قسم ہم تو اس کا کلمہ پڑھنے والے، قرآن والے، کائنات کے محبوب پیغمبر کے فرمان والے، آج کے یہودی کو علم ہے یہودیت کا جنازہ نکلنے والا ہے، آج کے ہندو کو علم ہے۔ میں نے جب یہ انڈیا کی اسمبلی کے اندر اقلیتوں کے بارے میں قانون بن رہا تھا تو ایک پنڈت کا کلپ سنا، پنڈت وہ کہہ رہا ہے تم یہ قانون بنا کے جو ہے خوش ہو رہے ہو، مجھے اس کے پیچھے غزوہ ہند کی پچ نظر آ رہی ہے، یہ ماحول بن رہا ہے غزوہ ہند کا۔ ان کو علم ہے کہ یہ دھرم گرنے والے ہیں، اسلام چڑھنے والا ہے۔
اور ہمیں یقین اللہ کی قسم یہ دین غالب ہونے کے لیے ہے اور غالب آئے گا، لیکن میں اس کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ 4 اصول بیان فرمائے، فتنے تھے یثرب میں۔ آپ نے سب سے پہلا عبداللہ بن سلام کہتے ہیں، فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام، سلام کو عام کر دو۔ کیا ہم نے سلام کو عام کیا ہے؟ کوئی مجھے سلام بلائے نا، میں کیوں بلاؤں؟ میں بڑا ہوں، اور اگر کوئی نہیں بلاتا تو میرے اندر ایک گانٹ بن جاتی کہ ہاں تیرے اندر تکبر ہے نا، میں تجھے دیکھوں گا، تو سلام نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سلام یہ پہلا وہ اصول ہے اسلامی معاشرے کی بیس بنیاد، اسلامی کردار۔ جب اسلامی کردار اپنائیں گے، ہر بندہ اسلامی کردار اپنائے اور پھر اسلامی معاشرہ بنتا ہے۔ جب اسلامی معاشرے بنتے ہیں تو انعام کے طور پہ اللہ خلافتیں دیتا ہے۔ ہم کردار اپنانے کے لیے تیار ہیں، ٹارگٹ جنت ہے، لیکن ہم تو قدم قدم پہ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے کا پروگرام نہیں، کہاں پھینکنا پھینک دے۔ اللہ کی قسم جن کے پاس جنت کا ٹکٹ ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا رَاغِبًا، یہ دنیا کے خزانے اور اقتدار اللہ ذلیل کر کے ان کے قدموں میں بار لگا دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن یابی یا رسول اللہ، فرمایا میری امت ساری جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا۔ قیل ومن یابی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون ہے آپ کے امتیوں میں سے جو جنت میں جانے کا انکار کرتا ہے؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ، فرمایا جو میرے نقش قدم پہ چلے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی نہیں کی، اس نے رب کو کہا کہ جنت میں جانے کا کوئی پروگرام، کہاں پھینکنا پھینک۔ ہم تو قدم قدم پہ یہ کہتے ہیں اپنے رب کو کہ جہاں پھینکنا پھینک دے، کوئی پرواہ نہیں ہمیں۔ پہلا اصول بیان فرمایا، یہودی بھی تھے، منافقین بھی تھے، اور شمع رسالت کے پروانے جو منتظر تھے وہ بھی تھے، پراپوگنڈا تھا۔ فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، ہر ایک کو، جاننے والے کو سلام کہو، نہ جاننے والے کو سلام کہو، چھوٹے کو کہو، بڑے کو کہو، سوار سلام کہے، بڑا چھوٹے کو کہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر بچوں کے پاس سے گزرتے تو کہتے السلام علیکم۔ یار کسی کو 4 5 دفعہ 3 دفعہ تم تھوڑا سا عاجزی کے ساتھ السلام علیکم، 4تھی دفعہ وہ ٹارگٹ بنائے گا کہ اب میں نے اس کو موقع نہیں لینے دینا، میں نے پہل کرنی۔ اور اتنا عام کیا، کوئی سویا ہوا ہے تو سلام کہو، کوئی نماز پڑھ رہا ہے سلام کہو، کوئی اجنبی ہے سلام کہو، کچھ بھی ہے سلام کہو، حتیٰ کہ مردوں کے پاس جاؤ تو سلام کہو۔ اتنا عام کر دیا صحابہ نے سلام کو، آج ہم اپنانے کے لیے یہ اصول تیار ہے؟ چلتے ہوئے درمیان میں ستون آتا یا کوئی درخت آتا، جدا ہوتے تو ہر ایک کا ٹارگٹ ہوتا کہ میں نے پہلے سلام بنانا۔ پہلا اصول، پہلا کردار اپناؤ گے، اسلامی معاشرہ بنے گا، اور جب اسلامی معاشرے بنتے ہیں خلافتیں اور ریاستیں تو اللہ انعام کے طور پہ دیتا ہے۔ یہ تو رب نے دینی، ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ جو ہمارا کام ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ اچھا جی میں لاہور سے آیا ہوں، میں اسلام آباد کی گاڑی پہ بیٹھ جاتا یا میں اپنی گاڑی کا رخ اسلام آباد کو کر لیتا اور رو رو کے دعائیں کرتا ہی یا اللہ مجھے کراچی پہنچا دے، پہنچ جاتا۔ ہمارا یہ ڈرامہ ہے۔
اصل جو ڈیوٹی ہے ہماری، اس کے لیے ہم کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں. پوری زندگی کا مقصد اللہ نے سورہ الحجر میں فرمایا فَوَرَبِّكَ، اے میرے محبوب پیغمبر تیرے رب کی قسم لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ ان سب سے سوال کرنے والا ہے. اما کانوا یعملون، بتاؤ دنیا میں کیا کر کے آئے ہو. میں نے تمہیں اسلامی کردار اپنانے اور اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے بھیجا تھا، کیا کیا ہے؟ ریاست کے لیے ہی دعائیں کرتے رہے یا اللہ بھیج دے یا اللہ بھیج دے، خود کیا بھی کچھ؟ بخاری کی حدیث ہے سب سے پہلے اللہ اپنے بندے کو کھڑا کر کے پوچھے گا بتا میں نے تجھے جوانی دی کیا کر کے آیا، جو کیا سو کیا، بتا میرے دین کے غلبے کے لیے کیا کیا، میرے نبی کا مشن جو ہے اس کے اوپر کیا کیا. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. یہاں پہ کیا کیا؟ کہہ دیتے نا حبیب اللہ بھائی جی ذرا اتنا کو کام آپ لے لو، یہ مصروفیت آپ. میں بہت مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ جانتے ہیں نا میں مسئولیت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. مسئول نہیں ہے. قرآن سے پوچھو، کائنات کے محبوب پیغمبر کے فرمان سے دیکھو. سورہ بنی اسرائیل فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد، میں نے تجھے دو کان دیے. کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے. کس نے دیے؟ رب نے دیے. کانوں کے ساتھ چلتی زبان، جو بچہ سنتا ہے وہی بولتا ہے. ان السمع والبصر، دو آنکھیں دی، والفؤاد، اور پورے وجود کو کنٹرول کرنے کے لیے دل دیا. کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ جتنی تیری نعمتیں ہیں ان کے بارے میں تجھ سے سوال ہوگا. بتا جس مشن کے لیے بھیجا تھا وہ مشن پہ کیا کیا، کیا جواب دیں گے؟ دکانداری چلاتے رہے جی، کیا کیا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ کی قسم سے آبا روتے تھے، بشارتیں بھی تھی پھر بھی ہوتے تھے ہمارے پلے کچھ نہیں ہے. اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد نبی بننا ہوتا تو عمر بنتا. فرمایا عمر جس گلی سے گزرتا ہے شیطان کو رستے چھوڑ دیتا ہے. اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے فرمایا معلوم ایسے ہوتا ہے کہ فرش کے اوپر عمر کوئی سوچ بناتا ہے، عرش پہ اللہ قرآن بنا کے ہمارے گھر میں نازل فرماتا ہے. بعض 17 کہتے ہیں اور بعض 22 مقامات ایسے ہیں قرآن کے کہ عمر نے مشورہ دیا، اللہ نے قرآن بنا کے امت کی رہنمائی کے لیے سند بنا دیا. اللہ کے نبی نے خود فرمایا عمر فی الجنہ. یہاں تک نہیں، فرمایا معراج پہ گیا، محل دیکھا، میں اندر داخل ہوا اور پوچھا یہ محل جبرائیل کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ عمر کا ہے. آخر جب میں گیا تو آگے ایک حور حوض پہ وضو کر رہی تھی، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا، میں واپس آ گیا. وہ عمر رو رہا ہے، وہ عمر رو رہا ہے. اگر قیامت کے دن اللہ نے کہا میں نے ایک کو معاف نہیں کرنا، میں ڈرتا ہوں وہ ایک کے اندر میرا شمار نہ ہو. حذیفہ بن یمان کو بلا لیا، حذیفہ ادھر آؤ جی امیر المومنین. کہا مجھے وہ نفاق والوں کے بارے میں نشاندہی تو کر دو. کہا وہ راز نبوی ہے. حذیفہ بن یمان کو اللہ کے نبی نے منافقین کے بارے میں نشاندہی کی تھی. کہا وہ راز نبوی ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا تھا. عمر کی گردن جھکی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگے حذیفہ میں یہ نہیں پوچھتا کہ مجھے یہ بتا کہ کون کون منافق ہیں، بس یہ بتا دے کہ اس لسٹ کے اندر عمر کا نام تو نہیں ہے. کس بات پہ اتراتے ہیں؟ پہلا اصول افس السلام، کردار اپناؤ. ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرو. ایک کردار اپناؤ گے تمہارے کردار کی وجہ سے ایک معاشرہ تشکیل پائے گا.
افشوا السلام، واصلوا الارحام دوسرا اصول۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب 4 اصول بیان ہوئے تو میں نے کہا واقعی یہ سچا نبی ہے جس کی بشارت تورات اور انجیل کے اندر۔ واصلوا الارحام، رشتہ داریاں جوڑو، بتوں کو نہ پوجو۔ بت پوجنا میں ارائی جات گجر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 قبائل کے اندر نکاح کیے۔ ایک اس فرمان کا مطلب یہ بھی ہے کہ 4 کی تو گنجائش ہے نا، اور جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو جوڑو۔ ہم تماشائی بنے بیٹھے ہیں، کوئی لڑتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو جڑا دو، افسد فساد سے اجتناب کرو، افسد فی الارض، جوڑ دو ان کو۔ اگر تم اپنے پاس سے کوئی لفظ ملا کے بھی ان ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دو گے، اللہ اس کو عبادت بنا دے گا۔ ہم توڑنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ بنیادی اصول ہے۔ ایک اسلامی معاشرے کا فرد جو ہے اس کا کردار یہ ہونا چاہیے، بے چین ہو جائے۔ ہمارا ایک فیملی کا بھائی تھا، فوت ہو گیا، اللہم اغفر لہ وارحمہ، ورنہ اس کا یہ صفت تھی کہ جب اس کو پتا چل جاتا کہ خاندان میں 2 فلاں ٹوٹے ہوئے، اس کو چین ہی نہیں آتا تھا کہ یار یہ کیوں آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں، اس کو مل، اس کو مل، اس کو۔ تو معاشرے میں لوگ یار یہ اس کا دماغ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ درد یہ ہے کہ ان کی ایک رات بھی ٹوٹے ہوئے نہ گزری۔ کتنا بڑا نقصان ہے کہ 2 مسلمان جھگڑے ہوئے ہوں، اللہ قبول کرنا درکنار، اللہ ان کے اعمال کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا کہ لے جاؤ، جب یہ آپس میں معاملہ درست کریں گے تو ان کے اعمال دیکھ لیں۔ یہ صفت ہمارے اندر ہے، یہ کردار ہم اپنانا چاہتے ہیں۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، تیسرا اصول، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، صدقہ کرو۔ اللہ اکبر، بہت مشکل ہے۔ سارے صحابہ سخی تھے، سارے۔ فرمایا کہ کیسے ایک کھجور یا آدھی کھجور جو لے وجہ اللہ کی رضا کے لیے ایک کھجور کسی کو کھلاتا ہے، اللہ دائیں ہاتھ میں لے کے اس کو بڑھا بڑھا کے احد پہاڑ جتنا کر کے اس کے نامہ اعمال میں درج کرواتا ہے۔ سارے صحابی۔ آج بھی عربیوں کے اندر یہ صفت ہے، لیکن ہمارے اندر یہ کردار اپنانے چاہیے۔ اور چوتھا کردار، صلو باللیل والناس نیام، جب لوگ سوئے ہوئے ہوں اللہ کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تہجد کا اہتمام، قوم سوئی ہوئی ہے، اللہ پہلے آسمان پہ ہے، حل من سائل فاتوہ سؤالہ، ہے کوئی سوال کرنے والا؟ اللہ کی قسم یہ دن آتے تھے صحابہ خوشیاں مناتے تھے، راتیں لمبی ہو گئی، دن چھوٹے ہو گئے، رات قیام چلے گا، دن کو صیام چلے گا۔ ہمیں توفیق ہے، یہ صفت ہے ہمارے اندر۔ اور 5 وقت کا نمازی تہجد پڑھے گا نا بھائیو، بے نماز تہجد پڑھے گا؟ یہ 4 اصول اللہ کے نبی نے فرمائے کہ جب قوم سوئی ہوئی ہو، پہلے آسمان کے اوپر اللہ ہو اور بندہ قیام میں ہو اور بندہ مانگ رہا ہو، اللہ کی طرف سے آواز ہو، سخی کی طرف سے ندا ہو، حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے استغفار کرنے والا؟ ہے کوئی سوالی؟ حل من تائب فاتوب الیہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا؟ میں وہ توبہ کرے، میں اس کی توبہ
رونے والا منہ بناؤ، میں تمہاری زندگی بھر کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل نہ کر دوں تو مجھے رحیم کون کہے گا؟ لیکن ہم کھراٹے مار رہے ہیں، رات کو موبائل چل رہا ہے، چلتے چلتے سو جاتے ہیں، تو یار تو رہ گیا، چلو صبح صبح پھر 4 اصول صحابہ نے اپنائے یا نہیں؟ اسلامی معاشرہ بنا یا نہیں؟ یہودیت مغلوب ہوئی نہیں؟ پوری زندگی ایڑی چوٹی کا زور لگایا منافقین نے اس ریاست کو نقصان پہنچانے کے لیے، لیکن رب محافظ ہو گیا، رب محافظ ہو گیا۔ پہلا مارکا اللہ کے نبی آ رہے ہیں، 1000 شراب کے مٹکے، طائفہ عورتیں، گلوکارہ کہ آج ریاست کا ملیا میٹ کر دینا ہے، اور اللہ کے نبی 313 کو لے کے بدر کی طرف جا رہے ہیں۔ تلوار ہے تو ڈال نہیں، ڈال ہے تلوار نہیں، کمان ہے تو تیر نہیں، تیر ہے تو کمان نہیں، کچھ کھجور کی چھڑیاں لے کے بدر میں کھڑے، اور اللہ کے نبی ہاتھ بلند کر کے دعا کر رہے ہیں کہ یہ سارے قربانی کے لیے آئے، اگر سب کی قربانی قبول ہوگی تو یہ ریاست کے اندر کوئی تیرا عقیدہ توحید کے ساتھ عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ بچے جب جا رہے ہیں نا تو بچہ کہتے ہیں مجھے بھی لے چلو، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جنگیں لڑنا بچوں کا کام تو نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ ہمیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ واقعات قرآن کی زینت بنا بنا کے ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہر دور میں نے کمزوروں سے کام لیا۔ کھڑے تو ہو جاؤ، کھڑے ہونا تمہارا کام ہے، ریاست دینا رب رحمان کا کام ہے۔ ایک کا قد بڑا تھا، نمبر لگ گیا، دوسرا کہتا ہے کائنات کے محبوب پیغمبر قد اس کا بڑا ہے، قوت میرے پاس زیادہ ہے، ذرا کشتی کرا کے دیکھ لو۔ کشتی ہوئی بدر کے اندر نمبر لگانے کے لیے، اور کچھ چھپے ہوئے، ہماری تو مانی نہیں، لوگ چھوکروں کی مان کے چلے گئے، کوئی نہیں آئے گا، دیکھیں گے وہ بھائی آئے ہیں پوری قوت کے ساتھ، انہوں نے آج سب صفایا کر دینا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی، انکساری، خضوع، عاجزی، گڑگڑانا، آنسو بہانا، اور اللہ کے نبی نے جب کشتی ہوئی تو اس کا نمبر بھی لگا دیا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں دیکھو یار یہ بدر کے منظر اللہ دکھا کے ہمیں تسلیاں دے کے کھڑا کر رہا ہے، قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مومنین۔ لیکن ہم کھڑا ہونے استقلتم من الارض، چپڑے ہوئے دنیا کے اندر، چپڑے ہوئے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں ادھر بھی بچہ ہے ادھر بھی بچہ ہے، مزہ نہیں آئے گا۔ ابھی سوچ ہی رہے، بچے نے ہاتھ مارا، یا میں نہ ابا جہل، اللہ کی قسم کیا جماعت تھی میرے محبوب پیغمبر کی، بچے ٹارگٹ بنا رہے، پوچھ رہے چچا جی سے آپ بتاؤ نا ابو جہل کون ہے؟ اللہ کی قسم اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، میرے اوپر توکل کر کے دیکھو فَهُوَ حَسْبُهُ، تمہیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور حدیث قدسی ہے جب فرش کے اوپر اللہ پہ توکل کرتے ہوئے کوئی قسم اٹھا کے بات کر دیتا ہے، اللہ عرش پہ پوری کر کے دکھا دیتا ہے۔ توکل تو ہو۔ یا میں نا ابا جہل، چچا ابو جہل کے بارے میں بتانا، بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ سنا ہے دین کا دشمن، نبی کو گالیاں دینے والا ابو جہل، ابھی بات چل رہی ہے تو دوسرا کہتا ہے یا میں اے نا ابا جہل، چچا مجھے بتانا نا، مجھے، وہ کہہ رہے مجھے بتانا، وہ کہہ رہے مجھے بتانا۔ بیٹو کرو گے کیا؟ تم پوچھتے ہو، اس لشکر کا کمانڈر ابو جہل ہے، کہتے ہیں یا امی فواللہ ما نجونا ان نجا وان نجونا ما نجا، چچا اللہ کی قسم یا آج ابو جہل زندہ رہے گا یا ہم زندہ رہے گا۔ یہ ہے جماعت کائنات کے محبوب پیغمبر کی۔ خود آج ہمارے بھائی ٹارگٹ دیتے ہیں، یار اتنا کام کر لے، میں سانس پھول جاتا ہے، سانس
میرے پاس ٹائم نہیں ہے. پتہ نہیں کس طرح بیٹھ جاتے ہیں، اتنے کام اور پتہ نہیں کیا. اچھا آپ کا کوئی مفاد ہوگا. اللہ اکبر. جب جنگ شروع ہوئی، ایک گریڈ کا مومن تارا علیہ یبتغی القتل والموت مسارع، مسلم کتاب الجہاد، ایک شاہی کی طرح جھپتے، تلواریں چھوٹی، قد چھوٹا، بچپنا. اللہ کے محبوب پیغمبر بچپن سمجھ کے پیچھے روک رہے تھے، اور اللہ دکھا رہا تھا دنیا کو کہ یہ تو کمزور ہے، ان سے کام لینے والا تو کمزور نہیں ہے. کام تو اللہ نے لینا ہے. اگر ہم استقامت اختیار کریں اور دعا کریں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ مجھ سے دین کا کام لے لے، اور اللہ نے لیا. ریلیف کے کاموں میں لیا، جہاد کے میدانوں میں لیا، دعوت کے کاموں میں لیا. اللہ کی قسم جو دعوت، دیکھو میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم میں جماعت سے الگ ہوں. کیا ہے میرا وزن؟ یہ گاڑی کے اندر ایک بک پڑی ہے، دنیا کی پہلی کتاب، دنیا کی پہلی کتاب سائن لینگویج میں، پنجاب گورنمنٹ نے ایوارڈ دیا. میں امیر محترم کے پاس بیٹھا تھا، وقفہ ہوا نماز کا، تو میں باہر نکلا قادسیہ میں، تو ہیڈ آفس اسپیشل ایجوکیشن، اور وہ کہہ رہا ہے، ڈائریکٹر مجھے کہہ رہا ہے میں منسٹر کے پاس بیٹھا ہوں، آپ مجھے ٹائم دو، میں آپ کے ٹائم کے مطابق اس کو بانڈ کر دوں. اللہ کی قسم میرے پاؤں سے زمین نکل رہی تھی. کراچی منسٹر کہہ رہا ہے اوپننگ کراچی سے کرو، وہ کہہ رہے ہیں پنجاب سے کرو، اور یہ جماعت کا کام ایوارڈ دیا پنجاب گورنمنٹ نے. اللہ جب دروازے کھولتا ہے، اللہ کی قسم آپ کے شہیدوں کی خون کی برکت کے ساتھ آج اسلام جیت چکا ہے، کفر ہار چکا ہے. کہتے ہیں تم حکومت چلا لو گے، حکومت چلا لو گے. ہم کو چلا رہے ہیں. یہ تھرپاڑ کر میری ڈیوٹی تھی یہاں، حافظ عبدالرؤف حفظہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے آئے تو میں زون کا مسئول تھا، لے کے گیا. آج جو کام صدقات اور زکات کے ساتھ اس جماعت سے اللہ نے ریلیف کا کام لیا، کوئی حکومت نہیں کر سکی. کوئی مسجد پلاج ہے کراچی میں؟ زکات کہتے ہیں چلا لو گے، تم نے پلاج کر دیا پورا ملک، اور ہم نے تمہیں دکھا دیا مدارس چلا کے، تعلیم کا سسٹم کھڑا کر کے، اور ریلیف کے کام اور جہاد کے میدان زکات اور صدقات کے ساتھ جماعت پلاج نہیں ہوئی تو ہم نے پورا ملک پلاج کر کے ہمیں کہتے چلا لو گے. چلا رہے ہیں. اللہ کی قسم امیر حکم کرتا ہے کراچی سے، ہمارے صوبائی مسئول کہتے ہیں امیر محترم حکم کرے. اللہ اکبر. کراچی آج پنجاب کے برابر جا رہا ہے. یہ کراچی جہاں پہ ایک دفتر تھا ہمارا کرائے پہ، کوٹ سبزل سے کراچی تک یہ انگرور سندھ کی ڈیوٹی تھی. 2 مسجدیں تھی، 2. چلا لو گے ہم کو؟ تم نے اس ڈی ویلیو کیا اس مسئلے کو. اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَطَاعَ الْإِمَامَ، اپنے امام کی اطاعت کرو. تم نے ڈی ویلیو کیا، تم نے کہا صرف نماز میں اطاعت. اللہ کے نبی نے فرمایا تمام دنیاوی امور کے اندر اس کی اطاعت کرو. نہیں کرو گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نماز میں تھی یا دوسرے امور میں بھی؟ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان و علی کی وہ مسلح کے امام تھے. دنیاوی امور میں بھی اطاعت تھی یا نہیں؟ بول کیا وعدہ امام، اس کی اطاعت کرو.
डी वैल्यू किया। गधे का मतलब ये है कि मुंह लंबा हो जाएगा, कान ऊपर चले जाएंगे, नहीं, पुरसा यही रहेगा, सोच गधों वाली हो जाएगी। असम्बली में क्या हो रहा है? तो इंसानों वाला किरदार है। पूरा मुल्क सारे हमारे पलट, और उनको कहते हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के साथ टक्कर लेके 100 मुल्कों के खिलाफ वो किरदार अदा किया कि कुफर हार गया, इस्लाम जीत गया। उनको कहते हो चला लोगे? अल्लाह की कसम, हम तबलीग में कमजोर थे, लेकिन अल्लाह कुव्वत वाले अल्लाह ने काम दिया। हम रिलीफ में कमजोर थे, अल्लाह ने ज़कात और सदकात के अंदर बरकत डाली, वो काम किया जो इस बड़े शरीर में कोई नहीं कर सका। हम कमजोर थे, ज़कात और सदकात के साथ जहाज चलाया, दुनिया मान गई, दुनिया मान गई। अब जमात सियासत में आई है, इंशाअल्लाह हमारा नजरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और हमारा दस्तूर कुरान है, और हम इस मसले को वो अहमियत दिलाना चाहते हैं जो कायनात के महबूब पैगंबर ने दिलाई थी। जब तक इस मसले को वो कुव्वत नहीं मिलेगी, अल्लाह की कसम दुनिया के अंदर खिलाफत का निजाम नहीं आएगा। इसके लिए कोई कोशिश है नहीं जी। जिहाद में, रिलीफ में, दूसरे कामों में तो जमात के साथ थे, लेकिन क्या ये भी दीन का काम है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने मुकम्मल ज़ाब्ता हयात दिया है। 4 असूल अपनाने के बाद बशारत क्या है? तदखुलुल जन्नत बिसलाम। इनफरादी तौर पे 4 किरदार तुम अपना लो, टारगेट रब रहमान दे देगा। तदखुलुल जन्नत बिसलाम। 4 किरदार अपना लो, 4 सिफतें अपना लो, मुआशरा इस्लामी बन जाएगा, तुम जन्नत के वारिस बन जाओगे। और दुनिया दुनिया रागिमा, दुनिया जलील करके अल्लाह तुम्हारे कदमों में अम्बार लगा देगा। अल्लाह समझने की और समझ के इसके ऊपर हमें जमात के साथ खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए।